آپ کو پتہ ہے کہ اہل طریقت اس بات پہ بڑا زور دیتے ہیں کہ ہفتہ پورا ہو گیا میری آنکھ سے آنسو ہی نہیں نکلے، بڑا روتے ہیں اس بات، یار پورا مہینہ ہو گیا میں محبوب کی یاد میں رو ہی نہیں سکا، میرا دل اتنا سخت ہو گیا۔ یہ بہت بڑی تڑپ ہے، بہت بڑی تڑپ، اتنے دن ہو گئے اللہ کے خوف سے ایک قطرہ نہیں نکل سکا۔ پتہ ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے آنکھ سے اللہ کے خوف سے اتنا آنسو نکل ہے جتنا مکھی اور مچھر کا پار ہوتا ہے۔ حدیث سنیں، فرمایا رویا وہ اللہ کے خوف سے ہو، اس لیے نہ رویا ہو کہ ذرا کیمرہ میرے اوپر فیٹ ہو جائے گا اور میرا آنسو کیش ہو جائے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا میں بڑا عاشق رسول ہوں، یہ دیکھا نا میں نے آنسو بھی بہا دیے۔ اب تو ٹرینڈ کر کے یہ کام کیا جاتا ہے نا، اس لیے نہ ہو، بلکہ اللہ کے خوف سے ہو۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ کوئی ضروری نہیں داڑھی بھیگ جائے، بلکہ وہ اتنا قطرہ ہو جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے۔ فرمایا اگر اتنا بھی آنسو اللہ کے خوف سے تیری آنکھ سے نکل گیا تو فرمایا تیرا دوزخ میں جانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بھینس کے تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کا دوبارہ تھنوں میں جانا مشکل ہوتا ہے۔ کاش تو اتنا رو پڑے، تیرے اوپر اتنا اللہ کے خوف کا اتنی رقت تیرے اوپر طاری ہو۔ آپ کبھی محبوب کے آنسو دیکھیں نا، حضور کتنا روتے تھے، کتنا روتے تھے، زیادہ ہنسنے سے تو دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو لطیف عام ہو گئے، وہ رقت، وہ خوف خدا، وہ درد، وہ سوز۔ حضور اتنا روتے، کبھی 3 دن غار سجدہ میں جا کے روئے، کبھی غار حرا میں روئے، کبھی غار ثور میں روئے۔ حضور کافر اور بے ایمان کے لیے بھی دعا کرتے تو رو پڑتے، کسی کا دکھ سنایا جاتا تو محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا، کثرت کے ساتھ نبی کریم کی مقدس آنکھیں آنسو بہاتی، صحابہ روتے۔ جناب عمر فاروق کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں میں 7ویں صف میں نماز پڑھا کرتا تھا عمر کے پیچھے، اور جب عمر تلاوت کر کے رویا کرتے تھے تو 7ویں صف تک ان کی سسکیوں کی آواز آتی تھی، 7ویں صف تک ان کے رونے کی اور تڑپنے کی آواز آتی تھی، اور وہ رو رو کے کہا کرتے تھے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے اوپر رحم فرما۔ یارو پتھر دل سا مزاج جب ہو جائے، آپ کو پتہ ہے آہستہ آہستہ لوگوں کے دکھ بھی اب دکھ نہیں لگتے۔ بندہ تھوڑا امیر ہو جاتا ہے، تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، کسی عہدے پہ چلا جاتا ہے، کسی کے دکھ بھی اسے دکھ نہیں لگتا، کسی کے آنسو بھی اسے آنسو نہیں لگتے۔ حضرت عثمان بن مظعون کا انتقال ہوا تو نبی پاک رو پڑے، یا رسول اللہ یہاں بھی روتے؟ تو محبوب نے فرمایا بڑا پیارا تھا، بڑا میٹھا تھا، وفادار تھا۔ حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھا تو نبی پاک رو پڑے، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا میرا غلام تھا۔ حضرت عبداللہ مزنی کا جنازہ اٹھا تو نبی پاک کی آنکھیں پھر موتی برسانے لگیں۔ حضور کیا ہوا؟ فرمایا اس کا میرے پاس بیٹھنا یاد ہے، اس کا محبت کرنا مجھے یاد ہے۔ سرکار کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت انس بن مالک عرض کرتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو صبر کا حکم دیتے ہیں، تو حضور نے فرمایا دل رنجیدہ ہے، دل رنجیدہ ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یہ محبت کی علامت ہے، پر فرمایا میں اپنی زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہوگا۔ لیکن میرے بھائی اتنا پتھر دل ہو جانا، اتنا سخت جان ہو جانا، اتنا تڑپ جانا۔ ایک درویش کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے بڑی پگڑی والا ہو پر طبیعت کا خشک ہو، وہ ضروری نہیں کہ آپ اسی سے دعا کرائیں۔ ہوتے ہیں نا میری طرح کے لوگ، جبہ کو بہت تگڑا ہوتا ہے پر اندر بڑا کام سخت ہوتا ہے۔ فرمایا درویش ہو، سادہ ہو، لیکن کسی دکھ کا شکار ہو، اس کے پاس جا کے اس سے دعا کراؤ، اگر رو کے 2 جملے تمہارے لیے کہہ دے گا تو تمہارا بھی کام بن جائے۔ میرے عزیز یہ ساری چیزیں دل کو نرم کر